تو گائز جتنے بھی لوگ میرے سبسکرائبرس ہیں جو میرے جن کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں سر سے کہ ایکچولی جنس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو کیا ان کی کیپیسٹی ہے، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، اور تھوڑا بہت ڈیٹیلس ہم جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں، اور قرآن کیا کہتا ہے جنس کے بارے میں۔ گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، ان قریب میں یا حال ہی میں کچھ نہ کوئی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ نہیں، اس میں ڈرا نہیں، کیا بات ہے، آپ آلریڈی ڈراؤنی پلیسز پہ جائیں کہ چلیے آج سے آپ کہ میں جو جنوں کا کام کر رہا ہوں، اتنی سنسان جگہوں پہ جا رہا ہوں، اتنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہوں، تو یا اللہ پہلے تو میری حفاظت کر، لیکن اب اپنا مقصد اس کو کریکٹ کر لیجئے یا بدل دیجئے کہ میں تیری کتاب میں سے ایک حصہ، یا تو لوگ جنوں کو لے کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں یا جنوں کو لے کے کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ صحیح بات، جس کا ذکر تو نے کیا ہے باضابطہ، جادو کا ذکر قرآن میں ہے، جنوں کا ذکر قرآن میں ہے، ہاروت و ماروت جادو سکھانے کے لیے لوط علیہ السلام کے زمانے میں آتے تھے، یہ بھی بولتے تھے وہ بھی بولتے تھے، سب ہے نا بھائی، بالکل۔ تو جب اللہ نے بول دیا تو مان لو نا، یہ باتیں الگ ہے، فیس کرنے کی باتیں الگ ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ سر اکیلے جاتا ہوں اور بالکل کوئی نہیں ہے بھائی ہیلپ کے لیے، کچھ ہو گیا خدا نہ خاصا ہے بچے کو، کون اٹھا کے لائیں گے وہاں سے، کر رہے ہیں قرآن میں سے کر رہے ہیں کام آپ۔ جی، ایک طرف تو جن ہے یہ یقین دلا رہے ہیں، جی، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات کی وجہ سے اللہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پہنچ رہی لوگوں تک۔ پھر جس کو یقین نہیں آپ یہ بتا دیے، جس کو یقین ہے ان کو شرک سے بچا لیے۔ میں اس فیلڈ کے اندر اب چونکہ آپ کے پاس کچھ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اسی طرح کے ویڈیوز بنانے والے بھی کچھ فراڈی ہیں، اس میں ایڈیٹنگ کر کے کیا کرتے ہیں، اس میں وہ سایہ لا رہے ہیں، اور وہ جو کپڑا اوڑی ہوئی ایک عورت ہے، وائٹ کپڑا اندھیرے میں سے آ رہی ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی ہے اور یہ ہو رہا ہو۔ تو آپ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ پریزنٹ سچویشن میں کہ میرے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوا، یا کوئی ہوا چلنے کی وجہ سے ہوا، کوئی چیز ادھوری رکھی ہوئی تھی، اچانک اتنے دن کے بعد گرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہے جی، اور بہت اچھا سبجیکٹ ہے آپ کا، جی سر، اچھا کام کر رہے ہیں، وہی بتا رہا ہوں سر کہ پریزنس ہے یا نہیں ہے۔ 100% پریزنٹ ہے۔ آپ سورہ نمل پڑھ لیجئے، آیت نمبر میرے خیال میں 38، 39، 40، 41، 42، تو پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے۔ گریویٹیشنل فورس، ایک چیز کو آپ ادھر رکھے، وہ آج نہیں گری 8 دن کے بعد گرتی، آپ سمجھتے ہیں جن گرا رہا ہے۔ صحیح بات، ہوا چل رہی ہے، ہوا سے کوئی چیز نہیں، سائیکالوجی ہے۔ جی، آپ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے مطمئن ہو رہے ہیں، جی، ہمارا کوئی ہندو بھائی ہنومان چالیسا پڑھ کے بھی خوش ہو جاتا ہے، صحیح بات، کرسچن بھائی بائبل کی سبجیکٹ نمبر چیپٹر نمبر 13 کا اور ورس نمبر 13 پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک شخصیت، ان کے پاس بھی کچھ پاورز ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ پاورز ہیں۔ اب آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں، گلے میں لٹکا لے رہے ہیں، تعویذ بنا لے رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جگہوں پہ جاتا ہوں، لوگ لے کے جاتے ہیں اور میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کیا، جی، میرے ساتھ بھی ہوا، یقین مانیے مجھے اتنے چیزیں ملی، دوسرا ہوتا تو بھاگ جاتا تھا۔ اچھا، باکسز، بڑے بڑے باکسز گرے میرے اوپر، ہوا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس کو شک ہے آئے آ کے پورا ویڈیو چیک کروائیے، ہاں ویڈیو چیک کر لیجیے، اوپن چیلنج۔ اوپن چیلنج۔ جی، ہیلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو حسین ٹاکس۔ میں ہوں آپ کا دوست ٹائیگر حسین، اور میرے ساتھ ہے بہت ہی فیمس اور میرے سب سے قریب، میرے کو جب بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں قرآن کے ریلیٹڈ میں سر کو اپروچ کرتا ہوں، اور یہ ہے مجیب الرحمان سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام۔ تو گائز جتنے بھی لوگ میرے سبسکرائبرس ہیں جو میرے جن کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں سر سے کہ ایکچولی جنس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو کیا ان کی کیپیسٹی ہے، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، اور تھوڑا بہت ڈیٹیلس ہم جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں، اور قرآن کیا کہتا ہے جنس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی سر، سر آپ تو سر میری آڈینس، میرے جو سبسکرائبرس ہیں میرے کو یہ کوشچن کرتے کہ بھائی کچھ دکھ رہا ہی نہیں، مطلب چیزیں ہل رہے ہیں، گر رہے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کلیم کرتا ہوں کہ چیزیں جنوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، سائنٹیفکلی بھی ہو سکتے ہیں، لائک ہوا کے پریشر سے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ تھوڑے ایسی چیزیں ہیں جو ہوا سے نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل یہ بوٹل پانی سے بھرا ہوا ہے، ہیوی ہو گیا ہے، تو یہ اتنا ایزیلی نہیں موو ہو سکتا ہوا سے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک لاجیکل چیز یہ ہے کہ کوئی ایک مخلوق اس کو موو کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ جو 2 لائن میں نے پڑھے ہیں پورے شعور میں آ کے پڑھے, وتھ سینس اینڈ فیلنگس, پورے ایموشنس کے ساتھ جی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, تیری سیکیورٹی میں آنا چاہتا ہوں. میں نے شیطان الرجیم, بات وہیں سے شروع ہو رہی. صحیح بات, کہ شیطانوں, جنوں, انسانوں کے وسوسوں سے تو بچا کے رکھنا, اور میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جی جو میرے بھائی کا میں سوال آپ لوگوں کے لیے بھی دینا چاہ رہا ہوں, اس میں میں کوئی بات کروں تو یا اللہ تو میری نہ صرف پوری شخصیت کی حفاظت کر, میری زبان, میرے الفاظ, میرے جذبات, میری میموری, یہ سب کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. بالکل بالکل. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے, اور ہر سورہ کے بگننگ میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. یہ تو حکم ہے, جی اور اسی حکم کے بارے میں یہاں میں نے لکھ دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ماشاء اللہ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98. اور 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اگر تم نے سیریسلی, اب جیسے میں نے کہا پورے شعور میں آگے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اگر تم نے شعور کے ساتھ یہ کیا تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہو گئی تمہارے لیے. کیا بات, آگ پہ کانٹے آ گئے. لوگ اکثر یہ بولتے ہیں آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا بڑا شیطان آپ کے ساتھ لگ جائے گا. یہ خود شیطان کے ایجنٹ ہیں, وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو علم سے روکنا چاہتے ہیں. صحیح بات, تاکہ ان کی دکان خراب نہ ہو. برابر. بھائی میں علم حاصل کر رہا ہوں, قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت بھی قرآن کی میں لکھ کے لگا دیا ہوں. جی پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے اب تمہیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا, نہ تمہیں بھٹکا سکتا. تم توبہ کر لیے, استغفار کر لیے, تعوذ کر لیے, وضو کر کے میرے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں, جی اس کے بعد پھر کوئی تمہارے کو بھٹکا تو اس کا مطلب میرے سے زیادہ پاور تو اس کے پاس ہے. صحیح بات, رائٹ. صحیح بات. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایسا برا جادو ہے کہ اس کے اندر قرآن میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. موضوع تو پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کیا قرآن کے لیے آیا, آپ اس میں علاج ڈھونڈ رہے ہیں کیوں بھائی؟ ایگزامینن بات ہو گئی. جی اب میں آپ کو بتاؤں, میں کیا بتانا ہے سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. بس میرا ایک کام ہے, اسپیشل کام ہے, وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ہر انسان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ میموری ہے. جی بالکل, بس وہ برابر خانوں میں رکھی ہوئی نہیں ہے, کریکٹ, ارینج نہیں ہے. ڈی فریگمنٹنگ کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں, جی 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 فائلز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا. میرا کام ڈی فریگمنٹنگ کا ہے. جی میں آپ کے خود کے ذہن میں آپ کی میموری کو نکال کے کون سی فائل کو کون سے نمبر پہ رکھنا ہے اتنا ہی کام کر رہا ہوں. صحیح بات, یہ کوئی بڑی نالج نہیں ہے, کوئی بہت بڑا طوفان نہیں ہے قرآن پڑھ لینا. صحیح بات. میں تمام سے آپ سے مخاطب ہوں. چلیے بنیاد بات شروع کرتے ہیں. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس 5 سینسز ہیں. جی کیا کیا ہے وہ؟ آنکھوں سے دکھتا ہے, دکھنا, کانوں سے سننا, ناک سے سونگنا, زبان سے چکنا, ہاتھوں سے محسوس کرنا. محسوس کرنا. یہ باٹل ہے, ٹھنڈا ہے. باٹل ہے, ایک اندھا آدمی ہے. جی بھئی یہاں باٹل بھی ہے, موبائل بھی ہے, ذرا موبائل دینا میرا, تو انہیں ہاتھ لگا کے دیکھ کے ہاں یہ موبائل ہے, وہ گرافکس بنا دیتا ہے. کریکٹ. اچھا جس کو نظر آتا ہے ان کے پاس آ جائیے, ان کو بھی کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. 4th ڈائمینشن میں کچھ بھی کر لیجیے آپ, ویزیبل انویزیبل بولیے. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, جی آپ آنکھوں سے سن نہیں رہے ہیں, کریکٹ, نہ ناک سے سن رہے میری بات, ہوا تو ناک کو بھی لگ رہی ہے, برابر, لیکن آواز جا کے ٹکرائی ہے آپ کے کان کے اندر کے سینسرز کو, کریکٹ, جو آڈیو سگنلز کو ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بالکل. آڈیو پہنچ گیا. اب ویڈیو کی بات آ رہی تو آپ کے آنکھوں میں ایک الگ سا سینسر ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم, نہیں پتا. آپ کے کپڑوں کے اندر کیا ہے مجھے نہیں معلوم. بالکل بالکل. تو ویزیبل انویزیبل, تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انویزیبل ہیں. کبھی فرصت ملے تو ایک لسٹ بنا لینا. جی خوشی ہے, غم ہے, ٹیسٹ ہے, جلن ہے, حسد ہے, یہ ہے اور وہ ہے, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, سب انویزیبل چیزیں ہیں. صحیح بات. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انویزیبل ہے, اسی لیے لوگ نہیں مانتے. ایتھسٹ کیا بولتے ہیں, لا کے دکھاؤ ہم مان لیں گے. ایتھیسٹ. ایتھسٹ جی کافر جو ہیں, جو انکار کرتے ہیں اللہ کا. بالکل بالکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شمائل ندوی اور جاوید اختر کا ایک بڑا ڈیبیٹ ہوا, از گاڈ ایگزسٹ,
Yes, correct. تو اس نے سبجیکٹ رکھا تھا. میں نے ایک پورا پروگرام بنا کے رکھا ہے, کوئی اچھے انٹرویو میں آپ کیجئے مجھ سے سوال, از ایول ایگزسٹ؟ تو آپ یہ پوچھئے نا پہلے, کیونکہ آپ شیطان پہ جتنا ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ نہیں رکھتے اتنا. صحیح بات. جیسے آپ راتوں میں جا کے اتنے بھیانک جگہوں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ حفاظت کرے آپ کی. اور جو کچھ لوگ ہیں جس کو خود کو چھوڑو تو ان کی حالت خراب ہو جائے, لیکن زبان سے تو بولیں گے ہم جن کو نہیں مانتے. صحیح بات. کچھ لوگ بولتے ہیں جادو میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں, میرے پہ جادو کر کے بتاؤ. یہ جو کچھ بھی ہیں باتیں, اس کو الگ رکھیں گے ہم. سبجیکٹ یہ ہے کہ از گاڈ ایگزسٹ جیسا ہے, یہ ایول ڈیول ایگزسٹ اور ناٹ. کریکٹ. تو آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, قانون نہیں ہوا کہ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہے نا. 100%. اب اس وقت تیز ہوا چل رہی ہے, یہاں پر بڑی بدبو آ رہی ہے یا وہاں پر خوشبو آ رہی ہے, آپ ماننے کو تیار نہیں, اور بولے پہلے بدبو دکھاؤ آپ پھر میں مانوں گا. آپ بولے بھائی یہ سالن میں مرچی بہت زیادہ ہے یا پھر اس میں نمک کم ہے, بولے دکھاؤ مجھے تو پھر میں نمک لا کے دوں گی تم کو. صحیح بات. تو یہ تو لاجیکل. تو پہلے آپ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنوں کی, اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہے, پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے انویزیبل مانتے ہیں, وہ سامنے آنے والا نہیں ہے. انبیاء کو نہیں, انبیاء بھی نہیں دیکھ سکے ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ایک دن آئے گا میں سب کے سامنے آ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے تمہاری ٹیسٹ لے رہا ہوں عقل کا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. صحیح بات. ان پورے پاورز کے پیچھے تم کس کا پاور محسوس کر رہے ہیں پھر؟ تو معلوم ہو گیا کہ بھئی ایک پاور ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم انویزیبل چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں جی, جس میں اللہ بھی انویزیبل ہے اور جو ہے جبرائیل بھی انویزیبل ہے. اب اس وقت ہمارے لیے محمد رسول اللہ بھی انویزیبل ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی شکل میں, صورت میں, آپ کے کیریکٹر میں, آپ کے پورے وجود میں ایک کتاب دیکھے گئے. وہ رسول اللہ کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو, آپ پہچان لے سکتے. اب اس وقت اگر رسول کا کوئی کام ہے, آپ اگر اس وقت موجود ہوتے, دنیا میں زندہ ہوتے, تو آپ جو قرآن سے پوچھ رہے, لوگ اس زمانے میں رسول سے پوچھتے تھے. بالکل صحیح. اب اللہ نے کتاب کو مکمل کر دیا, دین کو مکمل کر دیا, دین کو محفوظ کر دیا, کتاب کو محفوظ کر دیا. قیامت تک بولا جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو. اس میں سے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھ سے پوچھو اہدنا الصراط المستقیم, میں بتاتا ہوں, میں زندہ ہوں, شہرک سے زیادہ قریب ہوں. آئیے پھر پلٹتے ہیں ہم سبجیکٹ کی طرف. انویزیبل چیزوں میں اگر آپ کو ماننا ہے تو جیسے ہم انسان ہیں, چونکہ ویزیبل میں ہے, آپ مان لیے. مٹی سے بنایا بول دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہم وہ بھی مان لیے, کیونکہ ہم جتنی غذائیں کھاتے ہیں, جو بھی استعمال کرتے ہیں, بھائی آسمان سے تو نہیں اتری نا, کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی. مٹی کا کنورژن ہے, یہ ہے, وہ ہے, پلاسٹک ہے, یہ ہے, سیب ہے, انگور ہے, کیک ہے, آپ کی چائے ہے. آپ دنیا کی جتنی چیزیں کھاتے پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, ساری کی ساری زمین سے نکلی ہوئی. پھر اس کے پیچھے جائیے تو پتا چلتا ہے وہ بھی پانی سے بنی ہوئی ہے. اگر آپ ایک 10 کلو مٹی لے کے ایک تربوز کا بیج اس میں ڈال دیں, تھوڑی دن کے بعد ایک کوپل نکلے گی. اب آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے ہیں اس میں, وہ بیل نکل کے باہر نکلی تو کم سے کم 180 سے 250 تربوز نکلتے ہیں اس میں سے. پھر وہ بیل سوکھ جاتی ہے. وہ بیل کو نکال کے پھر مٹی تول کے دیکھیے, وہ بھی 10 کلو ہے, تو پھر تربوز کہاں سے آیا؟ صحیح بات. کامن سینس کی بات ہے. تو جو پانی تھا وہ پانی اس بیج کی مدد سے اور اس کی فرٹیلائزیشن تمام یوز کر کے ایک جھاڑ بنا, وہ جھاڑ میں پھول بنا, وہ پھول میں سے تربوز نکلا. 200 تربوز کھا گئے آپ, وہ مٹیریل بن کے نکل گیا. پانی کی جگہ چلے گیا, اس کی مٹھاس الگ چلے گی. خون بن گیا, اس میں کلر بھی آ گیا, ٹیسٹ بھی آ گیا. پھر اس میں سینکڑوں بیج آ گئے. صحیح بات. کہ اگر اور تربوز چاہیے تو یہ بیج لو, پھر سے اس کا ریپروڈکشن کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل. تو آپ کا پتہ چل گیا کہ میں مٹی سے بنا ہوا ہوں. صحیح بات. وہ مٹی ہے جو شکل بدل کے میری شکل میں موجود ہے. پھر میں مروں گا یا تو پانی میں ڈالوں گا, جلایا جاؤں گا, مٹی میں ڈالوں گا, اور ریسائکلنگ ہوگی. پھر جھاڑ اٹھے گا, بکری کھائے گی, بکری کو کوئی اور کھائے گا. اب آئیے دوسری طرف انویزیبل میں, ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ میرے نور سے بنایا میں نے, چلو ٹھیک ہے. تو جنوں کو کیسے بنایا؟ آگ سے بنایا. تب یہاں 3 الگ الگ پروڈکٹس ہو گئے.
اور تینوں کے تینوں الگ الگ مٹیریل سے بنے ہیں. جی تو ویزیبل میں کیا ہے؟ مٹی ہے. انویزیبل میں روشنی ہے. آگ ہے. آگ ہے. جی آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں. ہاں. اس کا بھی روٹ ورڈ نور ہے. پھر اچھا. بھائی آگ جلے گی تو روشنی آئے گی نا. نور روشنی کو بولتے ہیں. آپ بھی گلف میں رہ کے آئے. جی جی تو روشنی جلے گی. تو پھر جب اللہ بھی نور ہے, فرشتے بھی نور ہے, اور یہ نار ہے, کتنا بڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے اگر آگے گئے تو. صحیح بات. اچھا پھر انہیں کلیم بھی کر سکتا, آپ میرے کو جہنم میں ڈالنے کی بات کریں, میں تو خود ہوں جہنم کا بنا ہوا, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, آپ کیا زیادہ لیں گے میرے کو. وہاں بات جلانے کی نہیں ہے, وہاں بات ہے تکلیف دینے کی. صحیح بات. میں اپنے بیٹے سے, اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہوں, لیکن آپ اس سے وہ بلیک میل کر کے اسی محبت میں سے مجھے تکلیف بھی دے سکتے ہیں نا. صحیح بات ہے نا. چلیے اب پھر انویزیبل میں آئے. آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا اس پوری زندگی گزارنے کے لیے کہ اس پوری دنیا کے کانسیپٹ میں ویزیبل بھی ہے, انویزیبل بھی ہے. کریکٹ. انویزیبل میں ہمارے پاس ایک لسٹ بنا لیجئے. اللہ بھی انویزیبل ہے, جن اور فرشتے بھی انویزیبل ہے, رسول بھی انویزیبل ہے, جنت دوزخ بھی انویزیبل ہے. اس وقت میری موت کا جو ٹائم فکس کیا گیا ہے لوح محفوظ بھی انویزیبل ہے. بالکل بالکل بالکل. اب جذبات بھی انویزیبل ہے, وہ بھی انویزیبل. اگر آپ اس اسٹوری کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو لائف صحیح طریقے سے گزرے گی. جی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, اگر میں اللہ کو نہیں مانتا, اس کے وجود کو نہیں مانتا, تو کیا فرق ہے مجھے بھائی آپ میں اور میرے میں؟ اب کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی زندگی گزارنے میں اور میری زندگی گزارنے میں فرق ہے. صحیح بات. کیونکہ اگر میں مان لیا کوئی رب ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا, تم نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا, وہ پوچھے گا. پھر تم نے یہ کام کیوں کیا, نعمت ملی تو شکر ادا کیوں نہیں کیا, آزمائش ہوئی تو صبر کیوں نہیں کیا. صحیح بات. یہ 3 ٹیلنٹس مجھے دیے گئے, اس کو فریم بنا کے میں اپنی زندگی گزاروں گا. آپ کی لائف فریم لیس ہے. صحیح بات. آپ کو جب تک پریکٹیکلی دھوکہ نہ ملے آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے. صحیح بات. آپ بولو نا ویزیبل, جی میں انویزیبل پہ بھروسہ کرتا ہوں. جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت چاہیے تم کو تو پہلے الرٹ ہو جاؤ, الف لام میم, الرٹ ہو جاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ سورہ فاتحہ میں پوچھے اہدنا صراط المستقیم, مجھے صحیح بات کی طرف اسٹیبلٹی دیجیے. جی. قرآن کی اس آیت اور اس ورڈ کو میں سمجھنا چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ فائنل کر دیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلے تمہارے اندر جو برائیاں وہ چھوڑو, پھر ہدایت دوں گا, پھر ڈیفینیشن سمجھاؤں گا میں, جبکہ لکھا ہوا ہے مگر کوئی سمجھانے والا بھی چاہیے نا. صحیح بات. تو میں اسی وقت سمجھاؤں گا. الذین یؤمنون بالغیب. اب تم جنت میں جانے کا راستہ پوچھ رہے ہیں, پہلے یہ طے کر لو جو چیز آنے والی ہے, سگنل ہے, راؤنڈ اباؤٹ ہے, کھڈا ہے وہاں پر, بارش ہو رہی, میں بول رہا ہوں تو ماننا بغیر دیکھے گا. صحیح بات. اب تم چلنا شروع کرو, سگنل بھی ملتا, راؤنڈ اباؤٹ بھی ملتا, معلوم رہتا تمہیں. صحیح بات. تو میری پوائنٹ آف ویو سے زندگی گزارو گے, منٹ منٹ میں پتا چلے گا اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہے, رسول ہے, جن ہے, شیطان ہے. پھر آخری میں یہی بول رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پھر وسوسوا فی صدور الناس, وہ دلوں کے اندر جا کے, سینوں کے اندر جا کے وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے. صحیح بات. اب اس کے کچھ کیٹیگریز ہیں. سب سے زیادہ بڑی کنکلوژن کی بات یہ ہے کہ یہ ایک پاور ہے. آپ کو بھی پاورز ہیں, جی بالکل. زمین کو پاور ہے. زمین کے پاس کون سا پاور ہے بولیے آپ؟ کچھ بھی اگا سکتی ہے, کچھ بھی دے سکتی ہے. ویری گڈ. اور ایک جو سب سے بڑا پاور ہے اس کا گریوٹی ہے. گریوٹی. کریکٹ. زمین کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ گریوٹی ہے. صحیح بات. ایک معمولی سا گولا لاکھوں کروڑوں ٹن سامان کو چپکا لے کے گھوم رہا ہے بھائی. صحیح بات. پانی بھی ہے تو ایسے جا رہے ہیں پانی کے بڑے بڑے جہاز کنٹینر لے کے, تو کھینچ کے رکھی ہوئی ہے بلکہ ٹکا ہوا ہے نا, وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے پورے. صحیح بات. اس سے بڑی طاقت زمین کی اور کیا ہو سکتی. سورج میں ایک طاقت ہے, جلا کے راکھ کر دے. صحیح بات. پانی میں ایک طاقت ہے, ڈبو دے کسی بھی چیز کو, وہ گریوٹی ہے. پھر کریکٹ. آکسیجن میں ایک طاقت ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ میں طاقت ہے, آگ میں ایک طاقت ہے, میگنیٹ میں ایک طاقت. ہر چیز میں ایک معمولی ایک بیٹری ڈال کے ہزاروں اس کو کمانڈز دے رہے ہیں آپ, ایک ریموٹ کنٹرول. کریکٹ بات. آپ کے یہ جو کیمرے میں ذرات ہیں,
کانچ کے, اس میں کتنے پاورز ہے جو میری آواز, میری مووی, کلرز, ہر چیز کو ریکارڈ کر پاور ہے. صحیح بات. بیسیکلی جن بھی ایک پاور ہے. کریکٹ. لیکن اس نے چیلنج کیا کہ آپ جس مخلوق کو بنا کے اتنی آزادی دے رہے ہیں, ذرا مجھے اجازت دیجیے میں ثابت کر دوں, کیونکہ میں تو اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. اچھا. آپ نے بولا نا جیسے فرشتوں کو سجدہ کرو, وہ کر دیے, کیونکہ دنیا میں آدم کو بھیج رہا ہوں, آدم کی اولاد ہونے والی ہے, سارے فرشتوں تم آدم کی اولاد کی خدمت کرنا. جیسا اب تک میرے آگے سجدہ کرتے تھے, میں اجازت دے رہا ہوں اب اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دینا. یہ ہوا میں اڑنا چاہے اڑاؤ, پانی پہ چلنا چاہے چلاؤ, زمین کھودنا چاہے کھدوا دو, کیا کرنا چاہے, کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے کرواؤ, تم اس کی مدد کرو, آج سے غلامی میں دے دے رہا ہوں. وہ لوگ سجدہ کر لیے. تو چنانچہ فرشتے لگے رہے ہمارے ساتھ, کرامن کاتبین بھی اچھا برا بھی لکھ رہے ہیں. اس نے انکار کر دیا, بولا نہیں 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 نہیں, یہ آپ, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ معمولی مٹی سے آپ بنا کے جو ہے مجھے جھکا رہے ہیں, مردود نکل جائے تھے. تو ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں, ذرا مجھے مہلت تو دیجیے. یہ آدم کو کتنے سال رکھنے والے ہیں آپ اس زمین پہ؟ بس جب تک مجھے بھی حیات چاہیے, میری اولاد چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو پہلی آزمائش کس کی ہوئی؟ جن کی ہوئی. وما خلقت الجن, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تاکہ تم میری غلامی کرو, سلیو بن جاؤ. لیکن تو انکار کر رہا, انکار کر کے اب چیلنج بھی کر رہا ہے. اچھا آپ بول رہے نا بھائی اس کی خدمت کرو, اس کو سجدہ کرو, میں ثابت کروں گا انہیں جہنم میں جائیں گا. اب یہ کمپٹیشن کس کا ہو گیا؟ اب شیطان اگینسٹ کھڑے ہو گیا. کس کے؟ اللہ کے نہیں, انسان کے. اللہ کے اگینسٹ تو انہیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں اس کو برباد کر دے, اس کا وجود ہی ختم کر دے, لیکن وہ اگینسٹ میں کھڑا ہے انسان کے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ نفس وما سواہا, انسانوں میں نے جب تمہاری پرسنالٹی ڈیولپ کرنا شروع کیا, الہمہا فجورہا و تقواہا, اچھائی برائی کے سینسرز ڈال کے بھیجا. قد افلح من زکاہا, یقیناً وہی کامیاب ہوگا جس نے, قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا. پیوریفیکیشن کس سے کرنا ہے؟ برائیوں سے. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, وہ سپورٹر بازو کھڑا ہوا ہے برائی میں لے جانے. آدم اور حوا کے دل میں خواہش ہوئی, کیوں منع کیا گیا وہ درخت کے پاس جانے سے, کیوں منع کیا وہ پھل کھانے سے, یہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر وہ دونوں یہ بول رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا. انہیں بھٹکانے والا تو ہے, بھٹکا رہا, لیکن تو سمجھانے کے باوجود ہم جو ہے ضد میں جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہاں کو پورے فگر کو سامنے رکھ کے دیکھیے, ادھر فرشتے ہیں جو فوراً سجدے میں گر گئے, ادھر ابلیس ہے جو فوراً انکار کر دیا. ہمارے اندر دونوں صفات موجود ہے. صحیح بات. ہم برائی بھی کرتے, معافی بھی مانگتے, سجدہ بھی کرتے, پھر گناہ کرتے, پھر سجدہ کرتے, پھر گناہ کرتے. دونوں کی کوالٹیز ہمارے اندر ہے, اس لیے ہم لوگ انسان ہیں. ایک پیریڈ تک ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. اب آئیے بالکل فائنل مقام پہ, بالکل بات کو اینڈ کر رہے ہیں, مناسب ہے نا؟ جی جی. اب اگر کرسی ہل رہی ہے, ٹیوب لائٹ گر رہی ہے, ٹیبل گر جا رہا ہے, آوازیں آ رہی اٹس کوائٹ نیچرل. یہی بوٹل اگر ہوا ہو اس کے اندر, پانی نہ ہو, تو ذری سی ہوا سے بھی گر سکتا ہے. صحیح بات. جب میں نے یہ آفس لیا تو 2-2.5 سال سے خالی پڑا ہوا تھا. اچھا. میں جب یہاں پہنچا اور اس کو کلین کرنے لگا, آپ یقین مانیے مجھے اتنے چیزیں ملی, دوسرا ہوتا تو بھاگ جاتا تھا. اچھا. باکسز, بڑے بڑے باکسز گرے میرے اوپر, ہوا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور میں بھی چیلنج میں ایسے جگہوں پہ جاتا ہوں, لوگ لے کے جاتے ہیں, اور میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کیا. جی. میرے ساتھ بھی ہوا. جی. آپ یہ محسوس کیجئے کہ ایکسٹرنل چیزیں کرنے کے بجائے وہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, وضو کرے ہوئے ہیں, وہ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں, وہ جب آپ کے دل و دماغ میں گھس کے آپ کو جو ہے بھٹکا سکتا ہے. آپ کے ساتھ طواف کرنے والا آپ کی پاکٹ مار سکتا ہے. آپ کے ساتھ طواف کرتے کرتے رو کے ایک آدمی بولے گا میرا پاسپورٹ کھو گیا, میرے بیوی بچے بھٹک گئے, ٹکٹ کے پیسے دے دو میں چلے جاؤں, وہاں انہیں جھوٹ بول رہا ہے, تو کون بھٹکا رہے ہیں پھر اس. تو جب انہیں وہاں تک جا سکتا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب انہیں جنت میں رہ سکتا آدم اور حوا کو بھٹکانے کے لیے, تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ نماز کے لیے وضو کر کے جب اللہ اکبر بول کے دماغ پہ یہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ ہماری غلطی کا قصور ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری بدماشیوں کو بھی اس کے اوپر ڈالیں. صحیح. اب ایک ہے نا وہ مجرم,
اب کوئی بھی کرا تو داؤد ابراہیم کے اوپر ڈال دو, اسامہ بن لادن پہ ڈال دو, یہ بات غلط ہے, اسرائیل پہ ڈال دو, کر رہے بدماشی کوئی اور. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تعلیم دی ہے کہ آدم اور حوا نے کہا کہ ہم کو تو دعا کرنا بھی نہیں آتا, معافی کیسا مانگنا تجھ سے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں کہ میں نے ان کو وہ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ساتھ تو میری دعا کرنا, میرے سے دعا کرنا, اور ان کلمات میں شیطان کا ذکر نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے, حالانکہ بھٹکایا انہیں, یہاں تو گارنٹی ہے کہ اس نے بہکایا, خود قرآن بول رہا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا, لیکن جب دعا سکھائے تو بولے شکایت مت کرو, یہ تمہارے نفس کی بدماشی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا, تو نے اگر معاف نہ کیا, وہ ترحمنا, معاف کرنے کے بعد بھی ہم لوگ بلیک لسٹ ہے, رحم کریں گا تو بلیک لسٹ سے باہر آئیں گے. صحیح بات, دیکھو کتنی بڑی بات ہے. سورہ بقرہ کے آخری میں اس کا ثبوت ہے, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. واعف عنا کا مطلب معاف کر دینا, واعف عنا معاف کرنا, عفو, میرے سے جو غلطی ہوئی بلا ارادہ ہوئی تو معافی مانگوں گا. واغفر لنا, جان بوجھ کے غلطی کرا, میں تیرے کو سمجھانے کے باوجود بھی تم آ گئے درخت کے پاس, تو جان بوجھ کے ہو گیا. وہاں پر مغفرت مانگنا ضروری ہے, اور مغفرت کے لیے 2 شرطیں ہیں, ایک سزا ہے, جیل بھی بھگتنا ہے, پینالٹی بھی ہے, یہ مغفرت ہے. آپ جو گناہ پرپسلی کرے ہوئے ہیں اس کے لیے صدقہ بھی دینا ہے, روزے بھی رہنا ہے, اور معافی بھی مانگنا ہے, استغفار بھی کرنا ہے. پھر یہ 2 ہونے کے بعد واعف عنا واغفر لنا کے بعد ورحمنا کیوں بھائی؟ مطلب ابھی میں بلیک لسٹ میں ہوں, ورحمنا کے بعد آپ کا رحم ہوا تو میں چارج شیٹ نکلے گا میرے اوپر سے, روڈی شیٹ میں نکال لی جائے گی. پھر اس کے بعد کیا بولے, انت مولانا, میرا کون ہے تیرے علاوہ, تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین کا مطلب کافر نہیں ہے, جنہوں کے خلاف کام ہو رہا ہے یہاں پر, وہ ہے تیرے منکر شیاطین, ان کے شر سے مجھے کامیابی عطا کر. جب ہم کمپٹیشن میں آ جائیں گے تو آپ جب پورا رکوع پڑھیں گے, پورا سورہ پڑھیں گے, تو بات سمجھ میں آئے گی کہ انت مولانا فانصرنا, کامیابی عطا کر, علی قوم الکافرین, یہ وہ لوگ پہلے انکار کر چکے ہیں ہم کو سجدہ کرنے کا, اور بات تو شیطانوں کی ہو رہی, ہم زبردستی کافرین میں یہود و نصارہ سوچ لے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن, اللہ کچھ اور بولنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے اس کا کنکلوژن کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن سے ریلیٹڈ رہیں, اللہ کی پناہ میں رہیں, ہمیشہ صاف ستھرے رہیں, کیونکہ جو جن ہیں وہ تو یہ کسی بھی حالت میں چاہیں گے. اس میں اچھے جن کون ہیں؟ مومن, جنہوں نے اللہ کے رسول کے وقت بھی اس پہ ایمان لا لیا تھا, پھر ان میں بھی تبلیغ چل رہی ہوں گی, ان کا بھی امتحان چل رہا, کیونکہ وما خلقت الجن ہے والانس الا لیعبدون. صحیح بات, ان میں بھی کئی لوگ ہوں گے جو عبادت سے انکار کر رہے ہوں. صحیح بات. ہم لوگ نام تو لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن عبادت نہیں کرتے, زندگی بغاوت میں جاری. صحیح, کیونکہ تم قرآن کی آیات کا مطلب مجھ سے نہیں پوچھو گے, دوسروں کی کتابوں میں ڈھونڈو گے, تو یہی تو تکبر ہے میری عبادت سے. پھر ایسے لوگوں کو میں دھکے دے کے جہنم, ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. سورہ غافر کی آیت نمبر 60, اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم, جب تمہارا رب خود ہی کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو, مجھے پکارو, مجھ سے سوال کرو, استجب لکم, میں جواب دوں گا. اور جواب کیسا دوں گا؟ پریکٹیکل دوں گا, میری آواز آنے والی نہیں ہے. اب میرا رسول ختم, مکمل ہے قرآن, چلا گیا وہ. اب کو تم کو جو بھی پوچھنا ہے یا تو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لو, لیکن مجھ سے پوچھنے سے پہلے میں بولوں گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جاؤ کتاب میں دیکھو, کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھ سے پوچھو. اسی لیے فاتحہ کے بعد ہم لوگ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ملاتے ہیں, تاکہ وہ آیتوں کا مطلب میں سمجھ سکوں جو تو بولنا چاہ رہا ہے. دنیا کچھ بھی بول رہی ہوں گی, صحیح بات. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بولے الدعاء والعبادہ, یہ اللہ سے پوچھنا, اللہ سے ہی یہ سوالات کرنا, یہی تو اصل عبادت ہے. پھر وہ دعا جا کے لوگوں کو پہنچانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم دعوت دو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف پالیسی. تو یہ ہے جنوں کی حقیقت, اور یہ ہے ان کی ایک شخصیت. ان کے پاس بھی کچھ پاورز ہیں, ہمارے پاس بھی کچھ پاورز ہیں. اب آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں, گلے میں لٹکا لے رہے ہیں, تعویذ بنا لے رہے ہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میری بہن کے گھر پہ گیا میں تو وہاں سورہ بقرہ لگا ہوا تھا, میں بولا ارے ماشاء اللہ بقرہ چل رہا ہے. ہاں ذرا چھوٹی بیٹی رات میں چمک کے اٹھ رہی, پتا نہیں یہ نیا گھر ہے, بلیات وغیرہ. تو میں بولا تیلگو میں لگاؤ, تلنگانہ میں آپ عربی لگا رہے تو بیچارہ کیسا سمجھے گا, میں تو انجوائے کر رہا ہوں گا. تو ایک تو مذاق کی بات تھی, اور کوئی بات آپ کو سمجھ میں؟ الحمدللہ. سو گائس, جن کے پاس کچھ بھی کیپیسٹی ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ہلا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. خیر جیسا سر نے کہا, ان کو بھی پاور سے, پاور سے, ان کو بھی پاور سے. تو سر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر جاتے ہیں موسٹلی پلیسز میں, تو وہاں پر ایک عجیب محسوس ہوتا ہے, لائک کیا کہتے ہیں, پریشر فیل ہوتا ہے آپ کو, اور کبھی ایٹماسفیئرک پریشر بھی ہوتا ہے, جیسا کہ کبھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا یا پھر زیادہ گرمی ہو گئی ہے, یہ میرے کو محسوس ہوتا ہے. سب
یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز آوازیں آتے ہیں, لائک چیزیں گرتے ہیں. میں دیکھا آپ ویڈیوز میں. ہاں جیسا آپ نے بتایا جب آپ یہاں آفس ڈال رہے تھے تو باکسز وغیرہ گر رہے تھے, سیم ویسے ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم وہاں پر بس قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا پروٹیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یا اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. جی سب سے پہلے آپ کی اپنی سائیکالوجی ہے. جی آپ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے مطمئن ہو رہے ہیں. جی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہنومان چالیسا پڑھ کے بھی خوش ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. کرسچن بھائی بائبل کی سبجیکٹ نمبر جو چیپٹر نمبر 13 کا اور ورس نمبر 13 پڑھ کے خوش ہو جاتا. اچھا. اس طرح دنیا میں بہت ساری لوگ قومیں ہیں جی جو کوئی نہ کوئی ایسا کر کے بچے کو بھی بول دیتے بھائی چلو آیت الکرسی پڑھو, ڈر چلے جاتا تمہارا. تو وہ سائیکولوجیکلی ایسا فیل کرتا ہونے کہ بھائی میں اس کے لیے اعوذ باللہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے. کافی. آپ کی اور تسلی کرنا ہے تو پھر واعوذ سے بات شروع ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. پھر اور زیادہ سیٹسفیکشن چاہیے دنیا کے اعتبار سے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعوذ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ تو انہیں حکم دیا تاکہ آپ یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 گریویٹیشنل فورس. ایک چیز کو آپ ادھر رکھے وہ آج نہیں گری 8 دن کے بعد گرتی, آپ سمجھتے ہیں جن گرا رہا ہے. صحیح بات. ہوا چل رہی ہے, ہوا سے کوئی چیز گر گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خود آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں, تاکہ وہ اللہ کے سامنے یہ اجرت پیش کرے, عذر پیش کرے کہ آپ دیکھیں آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کو میرے پہ بھروسہ ہے. ابھی میں آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے, انہیں خلو اللہ بھی پڑھ رہا ہے, انہیں یہ بھی پڑھ رہا ہے. کس سے ڈر کے؟ کیا اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا لے؟ نہیں, آپ سے زیادہ میرے پہ یقین ہے اس کو کہ میں یہ پڑھوں گا تو انہیں ڈر کے بھاگ جائیں گا. وہ آپ کے سینسس ہے, آپ کی پوری سائیکولوجیکل رپورٹ پیش کر رہا ہوں. اور اللہ کیا نہیں جانتا, انه علیم بذات الصدور, وہ تو آپ کے سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ آپ کی شرک سے زیادہ قریب ہے. آپ وہاں اس سچویشن میں ٹھہر کے قل اللہ بولیں گے, الحمدللہ رب العالمین بولیں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں لا حول ولا قوت, نہ اتنی زندگی ہے نہ کسی میں اتنا پاور ہے الا باللہ, سوائے اللہ کے. یہ آپ سے زیادہ انہیں سمجھ رہا ہوں گا اور وہاں شکایت کر رہا ہوں گا, ہنس رہا ہوں گا ٹھہر کے. دیکھیں آپ, آج میں اس کو ایمان سے ہٹا دیا, آج میں اس کو ایمان سے ہٹا دیا. اب اس کا بھروسہ میرے اوپر ہے زیادہ. آپ کی بھیجی ہوئی قرآن کو آپ کے ساتھ شرک کرا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا تھا نا, وہاں جا کے تو یہ بولنا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں اللہ سے مخاطب ہوں, میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں وہ بات دل میں بھی بولتا تو میرے لیے کافی تھا, کیونکہ دل کا حال اللہ جانتا. لیکن میں زور سے بآواز سے بلند بول کے اس کو سنا رہا ہوں, تو میرے سینسز کیا کام کر رہے ہیں؟ میرا ذہن اللہ کی طرف ہے یا جن کی طرف ہے؟ تم زور سے بولے کیا پھر. تو یہ تیسرا اس کا ریاکشن ہے. تو آپ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ پریزنٹ سچویشن میں کہ میرے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوا, یا کوئی ہوا چلنے کی وجہ سے ہوا, کوئی چیز ادھوری رکھی ہوئی تھی, اچانک اتنے دن کے بعد گرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک حویلی ہے جس کے اندر 70 سال سے کوئی نہیں گیا, تو جس رسی سے وہ جھومر 180 کلو کا لٹکا ہوا تھا, وہ رسی آہستہ آہستہ گل رہی تھی, ویک ہو رہی تھی, کیڑے کھا رہے ہیں اس کو, چونٹیاں اندر پھنسی ہوئی ہیں. یہ ایٹ دی سیم ٹائم 180 کلو کا وزن زمین سے 25 فٹ اوپر ہے, تو ادھر میں زمین اس کو کھینچ رہی, ادھر رسی کمزور ہو رہی. اگر انہیں 70 سال کے بعد گر گیا وہ جھومر, تو کیا آپ جن پہ لگائیں گے؟ جب یہ تو ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گریویٹیشنل فورس کے اندر انہیں مدد کرے جی, تو جاتے جاتے کوئی ایسا کیڑا بھیج دے جو رسی کو قطر دے, ایک چوہا آ کے رسی قطر دے, تو چوہے کے دماغ میں گھس کے چوہے کے پاس جا کے اس سے وہ رسی قطروا کے آپ کے سر کے اوپر جھومر گرا سکتا. مگر کلاس پھر اللہ کو منظور ہونا, فائنل اتھارٹی ان کی ہے. وہ چوہا قطرتے رہتا, وہ باریک تھوڑی سی اس پہ بچی بھی رہتی, کوئی بھی آ کے بولتا بھیا ادھر ہٹ جاؤ وہ گرنے والا ہے, آپ بچ گئے. صحیح. تو انہیں تو گرانے کی چکر میں تھا, لیکن اللہ بچانے کی چکر میں تھا. آپ اللہ سے مدد مانگیے, اللہ کی سیکیورٹی میں آئیے, لیکن اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے. سب سے پہلی چیز آپ باوضو رہنا چاہیے. جی, وضو تو ایکسٹرنل صفائی ہے, آپ کی زبان کا بھی وضو ہونا چاہیے. آپ گالی گلوج نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی پہ تہمت نہ لگائیں, کسی کو باتوں باتوں میں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. لیٹ ہو رہے اپنی غلطی کی وجہ سے اور فون پہ بول رہے ہیں میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, یہ کام مت کرو. اس سے آپ کی زبان گندی ہو رہی ہے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ. دماغ کو بھی وضو کروائیے, شرمگاہ بھی صاف رکھیے, پیٹ کو جو ہے گندے حرام کا کھانے سے بچائیے. یہ آپ کا ٹوٹل وضو ہے. دل میں کوئی گندگی مت رکھیے, کسی کے لیے کینہ, کپٹ, نفرت, معاف کر کے سوئیے.
क्लियर? जी बिल्कुल clear। और एक सवाल ये है सर, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे अलावा दूसरे क्या बोलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उन लोग भी काम करते हैं, हाँ वो भी जाके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी उनके वीडियोस में कैप्चर होता है, कभी नहीं होता है, कभी दूसरे केस में कैप्चर होता है, कभी मेरे उसमें कैप्चर होता है, कभी नहीं होता है। तो अब ये पब्लिक ये समझती कि वो सही है, ये झूठा है, ये झूठा है, ये सही है। ऑब्वियसली ऐसा तो होगा, तो क्योंकि ये फील्ड है जादू टोने की फील्ड है, ये दोनों में फ्रॉडी लोग ज्यादा हैं, जी जी सही बात है ना? जी जी बिल्कुल एट द सेम टाइम एक तरफ तो फ्रॉडी लोग हैं ही हैं, 100% है। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसकी लड़की के ऊपर जो है कुछ इस तरह की बलैयात हैं, उसको दरगाह में ले जाके जंजीरों से बांधा गया जी। है, जख्मी हो रही बच्ची। हाँ, तो किसकी ऐसी ख्वाहिश होंगी ऐसा पूरा तकलीफ में रख के वो फ्रॉड का काम करे? हो सकता है उस पे जिन ना हो, वो साइकोलॉजिकली या मेंटली किसी एबनॉर्मेलिटी में मुब्तला होंगी, सही। वो लोग जहालत में से समझ रहे हैं जिन है। तो जब जिन है तो एक बाबा के पास ले जाके जंजीरों से बांधने के बजाय जो सबसे बड़े बाबा है बचाने को तैयार है, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे भैया? सही बात, उनसे पूछिए, उन पे भरोसा रखिए, और वो अगर जवाब दे कि भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे केमिकल मैंने बनाए हैं, इस बीमारी का इलाज जमीन में है, किसी साइकाट्रिस्ट से मिलो। वो लोग पूरी जिंदगी लगा के तहकीक करें, तुम्हारे उलमा जिंदगी लगा के रातों में बैठ बैठ के खुराफात शामिल करे, वो लोग जमीन की तहकीक करके दवा बनाए। सही। वो तो तुम्हारी किताबों में झूठे किस्से डाल के छोड़ दिए, रात भर मेहनत करे हुए हैं, ऐसे उलमा है तो मेहनत कायमे करे, वही आसान किताब पे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा काम था उससे लोगों को हटाना, क्योंकि तुम लोग शैतान के एजेंट हो। 11 जिल्दें, 40 जिल्दें क्या लिख रहे हैं भाई? 600 सफे की किताब की तफसील लिख रहे हैं, जिसमें 150 सफे ओरिजिनल है, 450 सफे उसकी कॉपी है। अल्लाह कसम खा के बोल रहा है कि भाई ये आसान है, आप उनसे बड़े तुरुम खा हैं भाई इसको आसान करके बताने वाले। तो तुम तो इसमें काम करे। अल्लाह बोलेगा भाई मेरे ऐसे बंदे भी हैं जो हवा पे तहकीक करे, पानी को तहकीक करके बताए इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है ये बताए, जहर क्या है वो बताए। कुरान में जहर का तो लफ्ज लिखा हुआ नहीं है, बताना था ना, कुछ आए तो ये खाए तो जहर है, ये खाए तो मर जाते हैं, नहीं बताए। ये तुम्हारे करने के काम है भाई, हिंट देना था, पुराने नबियों को दे दिया मैं। तो फिर आप जब साइकेट्री का इलाज करवाएंगे उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रखिए। बोले बच्ची पागल है, होने दो, उसको मैं घर के किसी कमरे में लॉक करके रखूंगा। ऐसे कई लोग हैं सही बात, जिनके बच्चे पागल हैं, उनको लॉक करके रखा गया है, बिल्कुल जेल की तरह। सलाखें भी है, उनको खाना भी सलाखों के पास से दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे नुकसान पहुंचा रहे हैं दूसरों को। लेकिन उनका ईमान इतना पक्का है कि ना वो तावीज डालते, ना वो पढ़ के फूकते, ना कुछ करते, सीधा सीधा डॉक्टर के पास से जाके दवा लेके आते, उसके बाद अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी करते। सही बात। इसमें इस फील्ड के अंदर अब चूंकि आपके पास कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर जी। रहे, इसी तरह के वीडियोस बनाने वाले भी कुछ फ्रॉडी हैं। उसमें एडिटिंग करके क्या करते हैं, उसमें वो साया ला रहे हैं, और वो जो कपड़ा ओढ़ी हुई एक औरत है, व्हाइट कपड़ा अंधेरे में से आ रही है, उसकी आंखें चमक रही है और ये हो रहा हो। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, सही। लेकिन जो शख्स कुरान पढ़ता हो, अकल रखता हो, तजुर्बा हो, कॉमन सेंस हो, दुनिया की ये जर्रात से भी वाकिफ हो, केमिकल्स बायोलॉजिकल रिएक्शन से वाकिफ हो, ग्रेविटेशनल रिएक्शन से वाकिफ हो, समझ सकता है। मेरा कैसा रहता ना सर, जब मैं अंदर एंटर होता हूँ ना, एंटर होने से बाहर निकले तक मेरा वीडियो नहीं रुकता है, उसमें एडिटिंग का चांस नहीं रहता है, कंटिन्यूअस वीडियो पकड़ के रखता हूँ। हाँ कभी कभी क्या होता है वो एकदम चमक जाते हैं, लाइक चमक गया तो उसमें क्या हुआ, हाथ वाथ लग जाता है, कभी वो रुक जाता है, बट फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमारे पास वो चांस ही नहीं रहता कि वीडियो रोके या एडिट हो या कुछ हो। सही बात। वो भी कैमरे पे होता है। जो सबूत है आपके पास, जिसको शक है आए आके पूरा वीडियो चेक करवाइए। हाँ वीडियो चेक कर लीजिए, ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज जी। तो वीडियो बंद ही नहीं होता है, वीडियो हमेशा चलते रहता है, माइक चलते रहता है। और ज्यादा शक है तो एक रात साथ चलिए मेरे बोलना। नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि हम भी साथ आएंगे। देखिए गाइस, मैं किसी को लोकेशन इसलिए नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि ये मैं खुद रिस्क लेके जा रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क है। खुदा ना खास्ता आप गए या कुछ असरार हो गया या कुछ हो गया आपको, तो कौन जिम्मेदार? आप दूसरे लोग को लोकेशन शेयर करेंगे, वो तीसरे को लोकेशन शेयर, चौथे को लोकेशन शेयर, तो हर बंदा जाके वो बेचारे जीना भी डर जाएंगे, इतने लोग आए मेरे को देखे। तो इस वजह से मैं शेयर नहीं करता हूँ लोकेशन वगैरह। बहुत अच्छी बात है जी, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका, जी सर। अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई बताता हूँ सर कि प्रेजेंस है या नहीं है। 100% प्रेजेंट है। आप सूरह नमल पढ़ लीजिए, आयत नंबर मेरे ख्याल में 38, 39, 40, 41, 42, तो पूरा रुकू पढ़ के देखिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है कह रहे हैं कि है कि मलिका सबा का तख्त लाके मेरे सामने रखे। जी। एक जिन कह रहा है आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले ला लूंगा। जी। फिर अल्लाह खुद कह रहा है जिनके पास वो ताकत हो, क्या 40-50 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते थे वो तख्त। 2000 किलोमीटर से एक आदमी जिसको हमने किताब का इल्म दिया था, वो पलक झपकने में ला दिया सामने। तो इसका मतलब कुछ इनविजिबल भी फोर्सेस अल्लाह ताला ने सिखाए हैं, जी। उस पे हम काम कम करें।
करे तो गलत रास्ते में करे, गोरे करके आज ये बना दिए, इनविजिबल रेजेस के जरिए आपका टीवी खोल दे रहे, आपका चैनल चेंज कर दे रहे। अगर ये लोग टेक्नोलॉजी छुपा के रखते तो हमको तो उनको बाबा बना लेते थे अब तक। तो ये जैसा ये होता है, मैं भी इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ। जी देखा मैं आपके वीडियो। एक होता है ईएमएफ मीटर, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो महसूस करता है। अब जो एनर्जी लोग शो करते हैं ना, तो उसमें ब्लिंक होता है। पहले के जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते थे ना, तब ईएमएफ वगैरह नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, नॉर्मल जो बल्ब है ना, वो बल्ब ऐसा रख देते थे नॉर्मल, उसमें ना करंट है ना कुछ ना क्या। अब बोलते थे कि अगर तू मौजूद है तो प्रेजेंस फील करा, हाँ, तो क्या सबूत दे, जलना। और कई सारे लोग वो ऊर्जा बोर्ड वो कुछ की है यूज करे, हाँ यूज करते हैं उसपे। तो उसमें क्या होता है, पेन मूवमेंट होता है, यस नो, तो ये सब तो खैर अक्सर इंग्लिश मूवीज में हम देखे, वो अपनी माँ, मरी हुई माँ को बुला रही है, मम्मा अगर आप यहाँ हैं तो हमको कोई सबूत दो और ये करो वो करो, तो मम्मा तो आती नहीं। ये तो बेवकूफी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उनके, अब जैसे ही कोई इंसान मरता है तो उनकी रूह तो कब्ज हो जाती है कुरान के हिसाब से, करेक्ट सर? तो अब ये जो आते करते हैं वो अपना तारीन होता है शायद, मेरे हिसाब से। तो नाम आप कुछ भी रख लीजिए, बेसिकली है तो वो जिन। हाँ, मैं वही कह रहा था, हाँ, अपने साथ था, तो वो आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ना उसका मेन मकसद है भाई। बराबर। वो तावीज के जरिए से बिगाड़ेगा, अपना काला धाड़ादार जो है पैर में बांधे हुए है, हाथ में लाल बांधे हुए है, कड़े पहने हुए है, ये पहने हुए, ये सब आपको असलियत से हटाना है। बराबर। कुरान को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया भाई लोग। आप देखिए मक्का जाके थोड़ी देर में अल्लाह से तसव्वुर हटा दिए, अब मक्के से मुखातिब है, पत्थर को चुन के समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को प्यार ले लिए। तो हजरत अस्वद का तो सिर्फ एक पत्थर है, ये सब हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है ना भाई, ठीक है ना भाई, मगर अब जो रियल चल रहा है कि आप अल्लाह को छोड़ के ये समझ रहे हैं अब मैं यहाँ आया तो सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, मैं यहाँ माफी मांगा तो सब हो जा रहा है, वो ऐसा हो जा रहा है। फिर दिल में इरादा वही है बदमाशी, वापस जाओ, वही चैटिंग फिर से शुरू करना है मेरे को, थोड़े दिन छोड़ दो मेरे को, मैं उम्र में हूँ। वहां जाके तो अफेयर्स चालू है, सही बात, क्रिमिनल अफेयर्स भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स भी चल रहे हैं, और जो फिजिकल अफेयर्स भी चल रहे हैं। तो ये क्या बोले तो पुराना हिसाब किताब तो धो के आ गया ना भाई, मैं फिर नए बच्चे की तरह पैदा हो गया हूँ। वो शऊर कहाँ से आया? वो अगर कभी किसी को मिसाल दिए होंगे रसूलुल्लाह तो ये बोल के दिए होंगे कि भाई ये शख्स ईमान लाया, पूरी जिंदगी कुर्बानियों में गुजार दिया, अब आखिरी लेवल की कुर्बानी जिसमें हुज्जत पूरी करना है, हज करके आ रहा है, तो तुम्हारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक मासूम बच्चे का होता है, एनकरेजमेंट करने की। तो अब आप वो रिकॉर्ड को लाके पूरी लाइफ पे गुजार के बोलेंगे मैं वही गुनाह जो है पूरे कर गया, सो मिट गए, वो रमजान के फलां मुहर्रम के और ये 12 रबीउल अव्वल के रोजे रहने से पिछले 80 साल के आने वाले 80 साल के गुनाह माफ। ये इस तरह की बकवास रसूलुल्लाह बोल सकते क्या? आने वाले 80 साल के कैसे माफ होते जी? यानी अब तो मैं रजिस्टर्ड हो गया फिर तो आने वाले 80 साल तक बदमाशी करने के लिए। बेवकूफी बात है। तो सर एक लास्ट सवाल, मैं ये चीज नोटिस करा, अब जहां पर जिन्नात वगैरह रहते हैं वहां का माहौल अलग रहता है, और मैं एक लोकेशन गया था जिसका नाम था सना का बंगला, वहां पर थोड़ा जादू टोना वाली जगह है, तो उनके मरने के बाद में भी कई सारे लोग वहां के जादू टोना करके हुक्के करके वो कुछ स्टार्स वार्स लाल मिर्च वो पाउडर वो क्या कुमकुम ये वगैरह यूज करते, तो वहां पर मैं जो एनर्जी महसूस करा ना सर, बहुत गंदी एनर्जी है वहां पर, मतलब दे लिटरली हार्म यू, अटैक करने की, जहाँ पर जादू टोने की जगह है वहां पर आप ऐसा आपको महसूस करते हैं कि लानत की जगह। हाँ बिल्कुल, आप मतलब आप वहां पर घुसना ही, आप भागना निकल जाना, बट दूसरे जो जहाँ पर जिन मौजूद होते हैं ना, वो लोग मतलब उन लोग उनके काम में बिजी, पर मेरे काम में बिजी, ऐसा नहीं कि उन लोग मेरे को डिस्टर्ब करते हैं या वो करते हैं, जब तक आप उनको हार्म नहीं पहुंचाए वो आपको हार्म नहीं पहुंचाते। तो ये डिफरेंस क्यों है सर? ऐसा जैसे इस वक्त इंसानों में है जी, कुछ लोग जो है वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग किसी आमिल के पास जाके इलाज करवाते जी, वो आमिल गंदा अमल करने के लिए वो गंदी जगह पे जाता, जब गंदी जगह पे जा रहा है तो गंदे जिनों को बुलाएगा, वो लोग कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, अरे तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो मैं आ जाऊंगा, तुम एसएमएस कर दो मैं आ जाऊंगा, तुम कॉल कर लो मैं आ जाऊंगा, तुमको सिग्नल दे दो मैं आ जाऊंगा। जो अफेयर्स होते हैं, मैं अगर ब्लू कलर का तुवाल बाहर सूखने के लिए डाली तो इसका मतलब घर में कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। हाँ। अगर रेड कलर का तुवाल डालूंगी तो समझना अब्बू घर में है जी। तो सिग्नल तो इसी तरह जिनों के आपस में आमिलों के साथ कुछ सिग्नल्स है, मगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 99% फ्रॉड ही है इसमें। बराबर, आपके साइकोलॉजी से खेल के आपको कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके
اب کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے ان کے پاس واقعی کوئی جن آ جائے جسے موکل کہتے ہیں لوگ. موکل کا لفظ جو ہے توکل سے بنا ہوا ہے. اچھا. کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کر اس موکل کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے. تو نعوذ باللہ وہ تو ہے ہی کافر. یعنی ایک کافر جن کے اوپر یہ انسان جو وما خلقت الجن والانس میں سے تھا وہ اب اللہ کو چھوڑ کر جن پہ توکل کر لیا اس لیے وہ موکل ہے. وہ اتنی آسان سے بھی نہیں آتے سر, گندے چیزیں کرنا پڑتا ہے, دینا پڑتا. بہت ہے بھائی, ایسے ایسے دیکھے ہیں میں نے, دیکھے ہیں جو کاڑیوں کو 7 کاڑیوں کو گندگی میں پخانے میں ڈبا کے وہ آپ کے منہ میں پکڑوا کے پھر وہ آیت پلٹاتے ہیں, پڑھواتے ہیں, الٹی کر کے لکھتے ہیں آیت کو. اب وہ وہاں مذاق اڑا رہا ہے انسانوں کا. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں آپ, بولے تھے نا اس کو سجدہ کرو. دیکھو آپ کی کتاب کے الفاظ کو الٹا کر کے لکھ کے پڑھ رہا ہے بھی, اور یہ گندی چیز وہ کاڑیوں میں لگا کے منہ میں, اس کا فارمولا ہے, کچھ بھی نکال لیتا ہوں. بے حرمتی کرانا, قرآن سے آپ کو ہٹا دینا. ارے بھائی آپ کو یہ روایتوں کی کتابیں پہنچا کے شیطان بہکارانا, قرآن سے دور کرانا. میں تو اسی پہ جھگڑا کر رہا ہوں کہ میرے بھائی 200 سال کے بعد لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے آپ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. پہلے نمبر پہ تو قرآن ہے نا. قرآن سے اوپر جائیں گے عربی زبان ہے, عربی زبان سے اوپر جائیں گے اللہ سے ہدایت کی طلب ہے, ہدایت کے اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بولا ھدی للمتقین, برائیاں چھوڑو میں ہدایت دیتا ہوں. تو سب سے ٹاپ لیول پہ کیا ہے؟ تقویٰ. آپ کو پہلے پرہیزگار بننا ہے, نیک بننا بعد میں, صالح بننا بعد میں. پہلے برائیاں تو چھوڑو, تم برائیاں چھوڑو میں ہدایت دوں گا. میں ہدایت دوں گا تو تمہیں راستہ صاف نظر آئے گا, راستہ صاف نظر آئے گا تو تم قرآن پہ عمل کر سکو گے. صحیح بات. پھر قرآن کی دعوت دیں گے تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ایک سیریز ہے, ایک پیکج ہے. تو اس میں یہ عاملوں پہ بھروسہ مت کریے. آپ بول رہے وہ بارکس میں فلاں ایک صاحب ہے, وہ کیا ہے رقیہ شرعیہ, یہ رقیہ کون ہے, یہ سلطانہ کون ہے, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں رسول اللہ پہ تہمت لگانے کی. زبردستی میرے کو لے کے گئے صاحب دوستی میں, چلو پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے, میں لے کے جاتا ہوں. اب انہوں ہیڈ فون لگا کے میرے کو بٹھا دے کے دوسرے کسٹمروں کو دے گئے, پورے آخرت کے قصے, جنہوں کے قصے انہوں ایڈیٹنگ کر کر کے ایک سی ڈی میں بنا کے وہ پلے کر کے دے دے رہے. کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, بنا لیے ان لوگوں سب. نہیں, میں جو سنا قرآن کے کئی آیتوں کا کمبینیشن, وہی بول رہا ہوں میں آپ سے, وہ کمبینیشن کر کے انہوں لگا دیے. کیا بولے تو رقیہ شرعیہ ان کے کانوں میں سے گھس کے برین میں جا کے سگنل پورے بیچ کر کے جنہوں کو باہر نکال دے گا. ارے بولا بھائی اس میں تو پورے موت کے قصے زیادہ ہے, کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا قرآن کیا بول رہا ہے. اچھا آپ کو آتی کیا عربی؟ ہم بالکل آتی. بولیے اس میں سے کون سی آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ. یہ قرآن کا مکسچر کر کے آپ میرے کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں, جن کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں. وہ علاج تو خیر میں وہ فری آپ کو دیکھ لیا, میں 10,000 روپے لیتا ہوں, ایسا کرتا ہوں. 22,000 روپے کے میرے کو اجوا کھجور, زمزم پانی, زیتون کا تیل, وہ کون سی کی بک نہیں. میں بولا آپ تو مرشدوں میں سے بھی زیادہ فراڈ ہی نکلے. اللہ تو بےچارے 100-250 میں گول پھرا دیتے, ایک بکرا کٹاتے. تو اچھا خاصا بل بنا دیے میرا, ارے جاؤ بھائی جاؤ. وہ بےچارے اپنے پیسے خرچ کر کے دلائے میرے کو سب چیزیں, آپ ہی لے جاؤ. یہ تو یہ چکروں میں مت پڑیے, یہ سب فضول کے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس کوئی موکل ہے بھی تو وہ موکل آپ کا علاج نہیں کرے گا, وہ بیچے گا. جیسے پاکٹ پیر ہوتے, چور ہوتے, یہ اسٹیشن سے بیٹھ گیا, انہیں اس کے پاس اچھا مال ہے, میں تو ہاتھ صاف نہیں کر سکا, اب وقارآباد پہ تو سنبھال لے بولے تو اب آپ تانڈور جا رہے ہیں, وقارآباد پہ لپٹ لیتا انہیں. آپ یہ بوگی کے یہ سیٹ نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے, انہیں ہو سکتا ہے وہاں نیند لگ جائے اس کو. 2 لاکھ روپے کا موبائل ہے اس کے پاس, تم کام پہچان. تو جیسا چوروں کو ایڈریس سے دیتے, انہیں کیا کرتا اپنے موکل کو بولتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی, آپ سمجھتے علاج ہو گیا, انہیں آپ کا کیس دوسرے موکل کو بھیج دیتا. یا پھر زیادہ پیسے ملے تو انہیں بولتا بھائی 50,000 کا کسٹمر ہے, میں 20,000 تمہارے کو بھیج رہا ہوں, تمہارے بھی. اب میرا موکل تو اس کو تنگ نہیں کر رہا تھا, وہ شالی بنڈے والے کا کر رہا تھا. تو میں شالی بنڈے والے کو بولتا ہوں بھائی آپ کا موکل تنگ کر رہا ہے میرے کلائنٹ کو, 50,000 میں لے رہا ہوں, ذرا آپ اس کو سنبھال لو, 10-20 میں آپ کو بھیج رہا ہوں. تو انہوں اصل میں اس کو روکتے, تو روکنے میں بھی شرک ہے. رابطہ کرنا ہی شرک ہے. بھائی آپ اس کے پاور کو مان لیے تو ٹھیک ہے. اب یہاں تو کچھ لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں, لیکن مان لے کہ اللہ کے پاور کو کم کر دینا, یہ تو بدماشی ہے, یہ کفر ہے اصل. اچھا دونوں پاورز کو بعد میں مقابل سامنے لا کے کھڑا کرنا, یہ شرک ہے. صحیح بات. بلکہ کچھ لوگ بولتے, بولا نا میں کہ قرآن میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. کیوں نہیں اب اس میں علاج؟ قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے, اگر وہ ایکٹیو ہے تو. اگر آپ کے جذبات اس میں شامل ہے تو اللہ تو پورے آپ کے نیتوں سے واقف ہے. وہ 1 منٹ میں آپ کی بات کو سمجھ لے گا کہ یہ بندہ میری سیکیورٹی مانگ رہا ہے. اب آ جاؤ, کون آتے تم بھٹکانے والے, اللہ کی پناہ میں رہنا. سر ایک لاسٹ سوال, کئی سارے میرے سبسکرائبرز یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے ڈینجر پلیسز پہ جاتے, خدا نہ خواستہ کوئی جن وغیرہ آپ کے ساتھ واپس آ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی, تو آپ ایسے جگہوں پر مت جائیے, ایسا وہ مت کریے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں؟ ہمارا بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ کر رہے ہیں کام,
جسٹ اویئرنیس کے لیے سمجھیے. بیسیکلی ہم کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اور رسول اللہ جو ذمہ داری دے کے گئے وہ ہے قرآن کو پہنچانا. اب میں اس میں سے ایک باریکی نکال کے آپ کے لیے تعویل پیش کر رہا ہوں جی. اسی بات کو لے کے ایک نئے انداز میں پیش کرنے کے واسطے ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو کر رہے ہیں, قرآن میں سے کر رہے ہیں کام آپ. جی. ایک طرف تو جن ہے یہ یقین دلا رہے ہیں, جی. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات کی وجہ سے اللہ کا بھی ذکر آ رہا ہے, قرآن کی آیتیں پہنچ رہی لوگوں تک. پھر جس کو یقین نہیں آپ یہ بتا دیے, جس کو یقین ہے ان کو شرک سے بچا لیے. صحیح بات کہ اس کی اوریجنل کیپیسٹی کیا ہے. صحیح بات. بھائی ننگے پیر پھرنے سے کانٹا چپ سکتا ہے, لوہا چپ سکتا ہے, سیپٹک ہو سکتا ہے, اس سے آپ کی موت ہو سکتی ہے. جی. آپ یہ نہیں بول سکتے وہ لوہے کا ٹکڑا آپ کو مار دیا ہوگا. صحیح بات. آپ کی بد احتیاطی کی وجہ سے وہ چیز چبھی. جی. اگر آپ شوز پہنے ہوئے ہوتے تو سانپ آپ کو نہیں کاٹ سکتا تھا. صحیح بات. اگر آپ سیفٹی شوز میں رہتے, لوہا گرتا تو آپ کے پیر سیف رہتے تھے, خاص طور پہ انگلیاں, یہاں لوہا ہے اس میں سیفٹی شوز میں سامنے. تو آپ بد احتیاطی کریں گے تو چونٹی بھی کاٹے گی, مچھر بھی کاٹیں گے. صحیح بات. کاٹیں گے نا, تو احتیاط اچھی چیز ہے. اب آپ کا مقصد چونکہ یہ لے کے چلیے آج سے آپ کہ میں جو جنوں کا کام کر رہا ہوں, اتنی سنسان جگہوں پہ جا رہا ہوں, اتنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, تو یا اللہ پہلے تو میری حفاظت کر. لیکن اب اپنا مقصد اس کو کریکٹ کر لیجئے یا بدل دیجئے کہ میں تیری کتاب میں سے ایک حصہ, یا تو لوگ جنوں کو لے کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں یا جنوں کو لے کے کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. صحیح بات. جس کا ذکر تو نے کیا ہے باضابطہ, جادو کا ذکر قرآن میں ہے, جنوں کا ذکر قرآن میں ہے. ہاروت و ماروت جادو سکھانے کے لیے لوط علیہ السلام کے زمانے میں آتے تھے, یہ بھی بولتے تھے وہ بھی بولتے تھے, سب ہے نا بھائی. بالکل. تو جب اللہ نے بول دیا تو مان لو نا. میں چیلنج کرتا ہوں, 50,000 دیتا ہوں, میں 1 لاکھ دیتا ہوں, میرے اوپر جادو کر کے دکھاؤ. اللہ بچا لیا, آپ کو بچے ہوئے ہیں. کوئی حقیقت میں مل گیا پہلوان تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, پھر سونے پہ سہاگا ہو جائیں گے. مت کریے ایسے کام. آپ اللہ کی پناہ میں رہیے. ہم لوگ بہت کمزور ہیں اور بیچ کے اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں. ہماری شروعات عالم ارواح سے ہوئی, ہم عالم دنیا میں ہیں, عالم آخرت میں جانا ہے. صحیح بات. 60-70 سال کی زندگی میں اتنے پرابلم آ کے. صحیح بات. تو اچھا ہے, کام کریے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹنگ 2 آیتیں یاد رکھیے. جی. پازیٹو, یہ تمام آیتوں کا کلیکشن کر لیجئے. جی. جی. اور نیگیٹو اس کے سینسز کیا ہیں. کیسا آدمی جن پہ بھروسہ کر کے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے, وہاں جا کے حج میں پنترے مار رہے ہیں جنہوں کو, پڑے جن کو شیطان, دوسرے شیطان کو تیسرے, اور وہاں گالیاں دے رہے ہیں. کچھ ایجپشنز کو دیکھا میں عربی میں ننگی ننگی گالیاں دے کے مار رہے اتنے بڑے بڑے پتھر. دس از ناٹ فیئر. وہ آپ کی فیلنگز کو جگانے کے لیے اگر ایک سنت شروع ہوئی تھی ابراہیم کی تو وہ ہوئی ہوں گی, اس کو پروموٹ بھی کرے ہوں گے رسول اللہ, عمل بھی کرے ہوں گے. اٹس آل ہسٹوریکل میٹرز. قرآن میں تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے جنوں کو, شیطانوں کو پتھر مارو. رمی جمع ہے کہ میرے نظر سے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی جانتے ہیں تو مجھے پلیز ریفر کریے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں تھی اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں شامل کرنے کی جو پہلے سے چلی آ رہی ابراہیم کے دور سے. وہ قیامت تک رہیں گی, اللہ کو معلوم تھا. تو جس کو ریفرنس چاہیے ذرا ٹکٹ خرچ کر کے جاؤ, وہ معلوم ہو جاتا کیا ہے. تو بس یہ کوشش کیجیے, آپ جائیے, کام کریے اور لوگوں تک اویئرنیس لائیے. ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی سبسکرائبرز بڑھے, ویورز بڑھے, مجھے پیسے ملے اور دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا. جنہوں پہ اگر کوئی کام کر رہے تو صرف ہم کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہٹا کے سائڈ میں رکھ کے, اے اللہ میری اصل تخلیق کا مقصد کیا تھا, آپ نے مجھے کیوں بنایا, عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے, تیری کتاب لوگوں تک پہنچانا. پہنچاتے ہوئے خود نہیں کروں گا تو پھر پھنسوں گا. سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. میں تیری کتاب کا ایک حصہ چھوٹا سا پکڑ لیا ہوں, میری نالج, میری کیپیسٹی, میرا جنریشن, میں کون سی کنٹری میں پیدا ہوا, اس کے حساب سے مجھے کچھ کیمرے کی نالج تھی, میں اس کے ذریعے سے قرآن کی چند آیتیں, چند باتوں کو دنیا کے سامنے لا رہا ہوں. اس کو ٹارگیٹ بنا لو. بالکل, مطلب ہے بھی آلریڈی, میں آپ کو پرسنلی بھی جانتا ہوں الحمدللہ. جی, ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا پھر میں ان سے بات کرنے کی کوشش, یا آپ کچھ مانگنے جا رہے ہیں ان سے, نہیں کچھ یا کسی کو ستانے کا آفر دے رہے ہیں, نہ جادو کے واسطے جا رہے ہیں آپ. نہیں بالکل بھی نہیں. تو بس یہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہاں یہاں پر, کیونکہ کئی لوگ بولتے ہیں بھائی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, رات میں یہ ہوتا وہ ہوتا. بھائی یہ ہے تو ہے, نہیں یہ تو نہیں ہے, یہ بکواس. اور آپ کو بولتے ہوئے بھی سنا میں, ہم یہاں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے, ہم صرف یہ ثابت کر رہے ہیں آپ ہے یا نہیں. تو میں اگر السلام علیکم بولتا ہوں, جواب دے دو وعلیکم السلام. تو اور دوسری چیز کیا, ہم کبھی بھی ہارم نہیں کرتے ہیں. ہارم کرے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, بٹ کئی سارے جگہوں پہ لوگ اپنی پریزنس کو فیل کراتے ہیں, شو کرتے ہیں, چیزیں ہلا کے یا پھر آوازیں کہیں دور سے آوازیں وغیرہ کرتے ہیں. نہیں, لیکن میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, ان قریب میں یا حال ہی میں کچھ نہ کوئی آپ کے سامنے آنے والا ہے. نہیں, اس میں ڈرانے کی بات ہے, آپ آلریڈی ڈراؤنی پلیسز پہ جا رہے ہیں. جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ کا یقین بڑھانے کے لیے وہ آپ کے سامنے آئے گا, کسی نہ کسی شکل میں, کوئی بھی شکل میں آئے گا, آپ سے بات بھی کرے گا. اس وقت آپ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ.
आप डरा रहे हो नहीं डरा रहा हूं, मैं आपको साफ साफ बात कर रहा हूं, मेरे साथ हो चुका है भाई। तो क्या करना वो चाहिए? किसी भी शक्ल में आके आप उस टाइम पे अपने ईमान को बचाना है, मैं उतनी दूर का सोच रहा हूं आपके लिए। खुदा ना खास्ता उस वक्त अगर वो आपका ईमान हटा दे तो फिर आप खुद साबित करने की कोशिश करें वो है, अब वो इनविजिबल से विजिबल में आना चाह रहा है तो आने दो ना। अस्सलाम वालेकुम, हम कैसे हैं आप? खैरियत? बड़ी अच्छी बात। तो आपके साथ क्या हुआ सर? वो एक लड़के के ऊपर जो है खतर में, अच्छा, वो एक फीमेल चुड़ैल आ गई थी। मैं भी यकीन करे बगैर ही ऐसा जुम्मे के बाद आइए ना वो ऐसा ऐसा, मैं नमाज पढ़ के गया तो मेरी लिटरली बातचीत हुई उससे। पाकिस्तानी लड़का है और वो ऐसी प्योर हिंदी में बातचीत शुरू कर दिया, वॉइस फीमेल में चेंज हो गई, उसका बात करने का अंदाज टीवी के ड्रामों के किस्से सुना रहा उन्हें वो बच्चा। कभी उसकी बहनें उसकी वालदा वगैरह बड़े जिंदगी में कभी टीवी को नजर उठा के नहीं देखा इन्हें। अच्छा, फिर नमाजी परहेजगार बच्चा, जी, उसकी शादी सक्सेस होने नहीं दे रही वो चुड़ैल। बीवी लिटरली पलंग पे से जाके उतनी दूर फेंक दे रहा, जाके देखे तो क्या है इतनी दूर गिरी हुई है बच्ची। उन्हें शिकायत करी है तो ये तो मेरे साथ मुसीबत हो गई। उन्हें तो पहले ये बोलते रही कि मैं नींद में हूं, यूसुफ उठा के इधर को वहां फेंक दिए। तो उसके बाद तो मैं लिटरली उनसे कांटेक्ट में आया ना जी, फिर मैं उसको दावत दिया। मैं बोला अगर तुम वाकई ऐसा कोई पावर है तुम्हारे पास, तुम चुड़ैल है या जिनों में की फीमेल है, तो तुम ईमान क्यों नहीं लाते? कुरान की आयत तुम्हारे लिए भी है। फिर रोने लगा यूसुफ। अच्छा कहां से आए तुम? तो बोला मैं बनारस की हूं, मेरे साथ मेरी बहन भी थी, वो मुसलमान हो गई। मेरे को क्लिक हो गया ये बात आ रही। मैं बोला ये तो मुसलमान होने की बात कर रही है, और वो नाम उसका पता नहीं लक्ष्मी था कुछ था। बहरहाल हम दो बहनें आई थी यहाँ पर, एक मेरी बहन मुसलमान हो गई, वो ईमान ला ली। मैं बोला तुम भी ला लो, तुम्हारी भी मगफरत हो सकती है। तो बोली कैसा करना है? फिर मैं पूरा उसको तरीके से इस्लाम समझाया, रोने लगी। उसके बाद बोली वो बाद में मैं लाऊंगी नहीं लाऊंगी, लेकिन आप मुझे पुराने रास्ते से तो हटा दिए। उसके बाद यूसुफ की तबीयत ठीक हो गई, फिर कभी आई नहीं। मैं बोला अगर तुमको यूसुफ से मोहब्बत है, वाकई मोहब्बत है, तो उसकी जिंदगी जीने दो। हमारा तुम्हारा तो कोई मेल ही नहीं है, हम लोग तुम्हारे से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा यूसुफ के साथ कुछ हो भी रहा है तो ना इंसानों के बच्चे होंगे ना जिनों के बच्चे होंगे, क्या करेंगे? या तुम दोनों इत्तेफाक कर लो, बेटा हुआ तो इंसानों में से होगा, बेटी हुई तो तुम्हारी तरह चुड़ैल होगी। भाई इतनी बातें करा मैं पूरी। अच्छा तुम यहाँ रह के इतना सब यूसुफ के कमरे में पूजा कैसा करते थे तुम? तो बोली है हमारी मूर्तियां यहाँ रखी हुई। मैं बोला तुम्हारी मूर्तियां यहाँ घर में रखी हुई है? लिटरली कहाँ रखी हुई है? तो देखो उसका सिंगार मेज है ना, ड्रेसिंग टेबल। मैं बोला है, तो बर्तन हटाइए आप। अब समीना उसकी बहन, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ आपको, समीना उसकी बहन, अगर ये वीडियो कहीं पहुंच जाए समीना के पास तो कमेंट में लिखना समीना। तो बोली वो सारे सामने के ग्लासेस वो जितने डेकोरेशन पीसेस है हटाओ। हटाए तो अंदर पूरे 3-4 मूर्तियों की वो बने हुए रखे हुए, मूर्तियां बैठे हुए जैसे 7 गुणियों के पास है ना, वो नीचे से निकला। ये मेरी पूजा भी करता है। तो ऐसा कुछ आया सिचुएशन तो आप भी वहां पर उनको दावत देना, उन जिनों को, कि भाई हमारा तो काम ही है अल्लाह की किताब पहुंचाना, लोगों को जहन्नम की आग से बचाना। हम अपनी कोशिश जैसा कर रहे हैं वैसे ही बैक्टीरिया से तुमको भी बचाना चाह रहे हैं। छोड़ दो, ये चीजें अच्छी नहीं है। सर ये बात पे मेरे को एक बात याद है, तो ऑनेस्टली बोलता हूं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बहुत डर महसूस होता है, डर लगता है, और कभी चमक जाता हूँ। तो वो डर को थोड़ा छुपाने के लिए, मतलब छुपाना जरूरी है, फिर हम लोग हावी हो जाते हैं। तो कुछ आवाज आए तो हवा तो डर छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं छुपता सर डर। तो खुदा ना खास्ता अगर वो आ गए सामने या कुछ ऐसा हुआ तो मतलब हाउ टू रिएक्ट, कैसा मैं रिएक्ट? वही तो आपको सिखा रहा था। यही तो आप तो पहले सलामती की दावत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम है भी ऑलरेडी वो लोग है बोल के। मैं क्या बोला, इनविजिबल से विजिबल। आप अपन बात कर रहे हैं, सामने आ गया कोई तो आप क्या करते? मैं खाली था ही बोला, अगर वालेकुम सलाम बोले तो आपका क्या असर होगा? कई सारे लोग करते हैं। तो बोलने की बातें अलग है, फेस करने की बातें अलग है। सही है, क्योंकि सर अकेले जाता हूँ और बिल्कुल कोई नहीं है भाई हेल्प के लिए, कुछ हो गया खुदा ना खास्ता है बच्चे को, कौन उठा के लाएंगे वहां से? मैं बस एक ही चीज करता हूँ, जैसे ही मैं लोकेशन पे जाता हूँ पहली चीज मैं करता हूँ मेरे घर वालों को लोकेशन भेज देता हूँ। घर वालों को लोकेशन भेज देता हूँ कि मैं अभी इस वक्त यहाँ पर हूँ, और मैं निकले तक 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, नहीं मालूम होता है कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो बाहर निकल के जो पहले कॉल करता हूँ, घर पे करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ। तो ये होता है सर। तो और जैसा आप आंख बंद करते हैं ना, कितना अंधेरा रहता है, उससे भी डार्क अंधेरा होता है। ये बस लाइट, टॉर्च, ईएमएफ मीटर और ये मेरी जो हेडलाइट है, हाँ ये सर पे पहन लेता हूँ। बस यही है, ये है बस कुरान के आयत है।
بس اور کچھ نہیں. یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے, جی. اچھی بات ہے. تو اپنی حفاظت خود بھی کیجیے, جی سر. اللہ سے بھی پناہ مانگتے رہیے جی بالکل. جاتے وقت کہ اللہ وہ صرف وسوسہ ہی نہیں ڈالتا کہ وہ میرے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. بالکل. یہ میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ جن, شیطان, بلیات, موکل, جادو ٹونا, یہ سب کیا چیزیں کیا ہے. جی. یہ پاور ہے جس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. بالکل. کچھ لوگ صحیح استعمال بول کے لے جا کے خزانے ڈھونڈ کے نکال کے لا رہے, ہو رہا ہے. وہ بھی ہو رہا ہے. وہ جن کو بلاتے بولتے یہاں کوئی غلط ہے, کوئی وہ ہے تو نکال کے بتاؤ. پھر وہ بولتا ہے ایک بچے کی جان دو, ایک بکرا کاٹو, ایک گائے کاٹو, کچھ بھی کاٹو. ڈیلنگ کرتے ہیں ڈیلنگ کرتے ہیں اس سے. پھر انہیں یہ ثابت کرتا ہے اللہ کے پاس, دیکھ رہے ہیں آپ, میں بولا تو کاٹے لو, آپ بولے تو قربانی دینے تیار. آپ کو ہٹانا ہے, ٹارگیٹ اس کا یہ ہے. بس بس بس, ایمان لانا بھی ٹارگیٹ ہے, اللہ سے ایمان ہٹانا بھی ٹارگیٹ ہے. صحیح بات. اس کے اوپر ایمان لانا یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر ہے. ملائکتی کے بعد وہ جنی بھی ہونا چاہیے تھا. آمنت باللہ و ملائکتہ, وہ جنی نہیں ہے, وہ جنی نہیں ہے تو ہمارے ایمان کا حصہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اب کیا میں ہوا پہ ایمان لاؤں, میں سمندر پہ ایمان لاؤں, میں جنت پہ ایمان لاؤں, میں دوزخ پہ نہیں. بنیادی اصول ہے. ملائکہ کا ذکر اس لیے ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ساتھ کبھی ڈائریکٹلی بھی آواز آ کے بات کر سکتا ہے, پردے کے پیچھے سے بھی بات کر سکتا ہے, خواب میں بھی آ سکتا ہے, یا اپنے ایک فرشتے کو بھیج سکتا ہے. یہ پانچوں باتوں کا ذکر قرآن میں ہے. صحیح. ہم سامنے کسی کے نہیں آئیں گے. ہماری وحی کا طریقہ کیا ہے, ہم رسول بھیج دیتے ہیں, کتاب بھیج دیتے ہیں, خواب میں دکھا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں, یوسف علیہ السلام کو خواب میں. کچھ لوگ خوابوں کی وحی کو نہیں مانتے, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ. تو گائز تھینک یو سو مچ بنے رہنے کے لیے, ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں تک. اور اگر آپ کو کچھ بھی سوالات ہیں جن سے ریلیٹڈ یا کچھ ایسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ. لاجیکلی سب سے بڑی بات, ہاں لاجیکل. اور تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می اینڈ سبسکرائبنگ می, اینڈ پلیز کیپ سپورٹنگ می. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم.